अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुहेल आफरीदी की नामजदगी से लेकर उनके वज़ीर आला बनने और फिर काबीना के इंतखाब तक कहा गया कि सुहेल आफरीदी के लिए रास्ता आसान नहीं होगा। कभी धमकियां दी गई, कभी उनको वज़ीर आला बनने से रोका गया। यहाँ तक मामलात आ गए कि अभी 2 दिन पहले इस्टेब्लिशमेंट के टाउट मुनीफ फारूक की जानिब से यहाँ तक थ्रेट किया गया कि देखते हैं कैसे सुहेल आफरीदी हुकूमत करते हैं। यानी इस तरह की धमकी दी गई। अब ताज़ा धमकी ये दी गई कि सुहेल आफरीदी को झटके दिए जाएंगे और फिर उनको नाअहल करवाने की तरफ मामला जाएगा। लेकिन वहां तक जाने से पहले ही सुहेल आफरीदी ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने का फैसला किया है। पहले काबीना इजलास में सुहेल आफरीदी क्या करने जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इस हवाले से अहम तफसीलात सामने आई हैं। फिर CCTV फुटेज चुराने वाले बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। अब PTI खैबर पख्तूनख्वा इस हवाले से क्या फैसला कर चुकी है, जो बहुत जल्द सुबह की आवाम के सामने लाया जाएगा। फिर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो ओहदा या एजाज़ दिया गया, ये कौन पैगाम लेकर गया, इस पर भी बात करेंगे। फिर जिन्होंने फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर को आगे किया, अब वही उनको एक्सपोज करने निकल पड़े हैं। कुछ आम हकायक हैं कि PTI तहरीक को नुकसान पहुंचाने के लिए इनको लॉन्च किया गया। ये क्या मामला है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि सुहेल आफरीदी को थ्रेट किया गया, धमकियां दी गई, दहशतगर्दों का साथी कहा गया। यह भी कहा गया कि उनको किसी सूरत वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने, ना सिर्फ वज़ीर आला बने बल्कि स्वीपिंग मार्जिन के साथ वज़ीर आला बने, यानी 90 वोट उनको अपने अरकान के मिले। तो इतने भारी मार्जिन से, इतनी भारी लीड से वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, तो वो भला क्यों इस्टेब्लिशमेंट की धमकियों से खौफजदा होंगे? यही वजह है कि सुहेल आफरीदी खौफजदा नहीं हुआ। एक रहनुमा उसूल हमारी सोसाइटी में है कि किसी कमज़ोर को दबाओ, अगर दब जाए तो वेल एंड गुड, नहीं दबता तो फिर खुद उससे दब जाओ। यह हमारा यूनिवर्सल रूल की तरह एक पैमाना बना हुआ है। यहां पर भी यही हुआ। सुहेल आफरीदी के बारे में कहा गया कि यह नौजवान है, अनाड़ी है, तजर्बा नहीं है, यह सुबह नहीं चला सकता। इवन पार्टी के अंदर से भी कहा गया कि एक एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए। सुहेल आफरीदी ने ये सारी चीज़ें रिजेक्ट की और खान ने भी इनकी भरपूर हिमायत की और कहा कि सुहेल आफरीदी खुद सब कुछ करेगा और मैं इससे नताइज लूँगा। फिर टीम बनाने का भी खान ने इनको फ्री हैंड दिया और इसमें सुहेल आफरीदी जो टीम लाए वो इनसे भी 2 कदम आगे है। अब देखें कि ये सब कुछ हो चुका, साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की धमकियां चलती रहीं। पहले आगाज हुआ कि ऐसी की तैसी कर देंगे, फिर बाद में आया कि मुलाकात भी करवा देते हैं। अब थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, हमारा साथ बैठें, कुछ इश्यूज पर बात कर लें तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। यानी वो जो अकड़ दिखाई गई, वो जो दबाने की कोशिश की गई, सुहेल आफरीदी दबा नहीं तो फिर दबाने वाले खुद दबना शुरू हो गए। तो यहां अभी भी यही सूरत हाल बन रही है। सुहेल आफरीदी अपनी जगह खड़ा है, सिर्फ खड़ा रहने से इनका सारा दबाव खुद ब खुद जायल हो रहा है। तो सुहेल आफरीदी ने अब मजीद इसमें बेहतरी का फैसला किया है। वो लोग जो CCTV फुटेज चुराने में मुलविस थे, जो 9 मई करवाने में मुलविस थे, जिनके बारे में खान हमेशा कहते, जब भी उनसे कहा जाता कि 9 मई पर माफ़ी मांगें तो आपके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, तो खान का एक ही मुतालबा था कि जिसने CCTV फुटेज चुराई उसी ने 9 मई करवाया। अब सुहेल आफरीदी ने CCTV फुटेज चुराने वालों को ढूंढने का फैसला किया है। अब नए वज़ीर इत्तलाआत और वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी और शफीउल्लाह जान, इन दोनों ने आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कुछ आम चीज़ें सामने आई, जिनमें से मेरी नज़र में सबसे अहम नुक्ता यह है कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर में जब 9 मई वाक़यात के तनाजुर में हमला हुआ, अब रेडियो पाकिस्तान एक तारीखी इमारत थी जिसमें दहाइयों पुराने मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई थी, वो सब जलकर राख हो गई। अब सुहेल आफरीदी की सरबराही में हुकूमत ने रेडियो पाकिस्तान पर हमले की इंक्वायरी का फैसला किया है। ये बड़ी पेशरफ्त है। मीना आफरीदी क्या कह रहे हैं, ये जरा सुने। पाकिस्तान का हुआ है, हम अनाउंस भी कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट के अंदर इंशाअल्लाह ताला रेडियो पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे और इंक्वायरी कमीशन जो है वो प्रोब करेगा कि किन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान कराया। रेडियो पाकिस्तान के CCTV फुटेजेस जो है वो हम उसके अंदर प्रोब करेंगे कि वो लेके आए, ताकि पता चले कि CCTV फुटेज के अंदर कौन था जिन्होंने दरवाजे खोले, कौन था कि वो उसके अंदर गए और आज तक वो CCTV फुटेज सामने क्यों नहीं आए।
تاکہ پتہ چلے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ تو سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کرنے والے چور پکڑے جائیں گے۔ اب اس کے پیچھے ریاستی مشینری لگا دی گئی ہے۔ جس جگہ پہ ریڈیو پاکستان کی عمارت تھی، اس سائٹ پہ غالباً کوئی بہت زیادہ مظاہرے نہیں ہوئے یا مظاہرین داخل نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ جلا کر راکھ کی گئی۔ تو اس بارے میں شروع سے ہی شکوک و شبہات موجود ہیں اور خیبر پختونخوا کے اندر سے موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صوبائی حکومت کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہوئی، کچھ ایسے لوگ گھسے جنہوں نے دروازے کھولے اور ایک تاریخی عمارت کو آگ لگائی، جس وجہ سے میوزیم میں رکھی تمام تاریخی چیزیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ تو پہلا بڑا فیصلہ کہ ریڈیو پاکستان پشاور میں آگ لگانے کے واقعے کی انکوائری کروانے کا حکم دیا جائے گا، کمیشن بنایا جائے گا اور سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کرنے والے اب پکڑے جائیں گے۔ یہ صرف آغاز ہے، پھر جس نے 8 فروری کو الیکشن چوری کیا، جس نے 9 مئی کے واقعات کروائے، وہ سارے آہستہ آہستہ اب قوم کے سامنے ایکسپوز ہوں گے۔ پھر ایک اور اہم چیز اس پریس کانفرنس میں کی گئی، آپ کو پتہ ہے اختیار ولی انہوں نے ایک بند کمرے میں پریس کانفرنس کی، ان کی جانب سے سہیل آفریدی کے خلاف ایک فوٹیج چلائی گئی اور کہا گیا کہ سہیل آفریدی 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس یا ملٹری انسٹالیشن پر حملوں میں ملوث ہیں۔ تو وہ بڑی ڈاکٹرڈ قسم کی ویڈیو تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر آپ کے سیلفی شاٹس نہیں آتے۔ بہرحال اب خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے رسپونڈ کیا گیا۔ صوبائی وزیر مینا خان آفریدی یہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کی جو ویڈیو چلائی گئی وہ 5 مئی نہیں مارچ میں زمان پارک کیا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ یہ ویڈیو زمان پارک کی ہے۔ سو یہ وفاقی حکومت کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلانے کا مقدمہ بنتا ہے۔ یہ مقدمہ وفاقی حکومت کے خلاف سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور متعلقہ فورم پر درج کروانا چاہیے کہ کیسے آپ نے ایک منتخب وزیر اعلیٰ جس کے پاس بھاری مینڈیٹ ہے اس کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیا۔ تو اب صوبائی حکومت ریسپونڈ کرنا شروع کر چکی ہے۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے لیے فواد چودھری اور دیگر کچھ لوگ متحرک ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو جب بھی کسی قسم کا ریلیف ملتا ہے تو پارٹی کے اندر یا باہر سے یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ ان کو جو ریلیف مل رہا ہے، ضمانتیں مل رہی ہیں، ان کی رہائی ہونے والی ہے، یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ شاہ محمود قریشی کے پاس فواد چودھری وغیرہ یہ تجاویز لے گئے تھے کہ سیاسی درجہ حرارت کسی طرح کم کیا جائے۔ تو اس پر قریشی صاحب کو یہ بھی آفر کی گئی کہ آپ اس سارے عمل کو لیڈ کریں، یعنی ان کو دانہ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ یہ دانہ چگتے ہیں یا نہیں۔ تو شاہ محمود قریشی سینئر منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ جو اچانک میرے پاس آئے ہیں کسی اور طرف سے یہ بھیجے گئے ہیں، یہ خود نہیں آئے۔ اس پر قریشی صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اگر میری خان سے ملاقات ہوگی تو میں نے کچھ نوٹس تیار کر رکھے ہیں، وہ نوٹس میں خان صاحب کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان نوٹس میں نے کچھ چیزیں پلان کی ہیں کہ ہم نے اس ڈیڈ لاک کی سچویشن سے آگے کیسے نکلنا ہے، اس تناؤ کو کیسے کام کرنا ہے۔ ان نوٹس میں فارمولہ شاہ محمود قریشی نے نہ تو فواد چودھری سے شیئر کیا، نہ عمران اسماعیل کے ساتھ اور نہ ہی مولوی محمود کے ساتھ۔ شاہ محمود قریشی بھی بخوبی جانتے ہیں کہ چیزوں کو نارملائز کیسے کرنا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مجھے سیاستدان ہے، وہ اس طرح کی باریک وارداتیں بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اب فواد چودھری اچانک کیوں سامنے آئے؟ خود فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد درجہ حرارت کم کرنا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ درجہ حرارت کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کے پاس اختیار کیا ہے، آپ کو ذمہ داری کون دے رہا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے ذمہ داری دی؟ کیا عمران خان نے یا متحدہ اپوزیشن الائنس جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے انہوں نے ذمہ داری دی؟ کیا مولانا نے دی؟ کیا نون لیگ نے دی؟ پیپلز پارٹی نے دی؟ کس نے دی؟ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی بات چیت آپ کی نہیں ہوئی، آپ 3-4 لوگ پی ٹی آئی چھوڑ چکے، آئی پی پی جوائن کر چکے، جن کی اس وقت سیاسی طور پر ایک ٹکے کی ورتھ نہیں ہے، وہ اگر لوگ یہ کہیں کہ ہم سیاسی درجہ حرارت کم کرنا چاہتے ہیں تو کس کیپیسٹی میں، کس اختیار کے تحت؟ تو فواد چودھری کو محتاط رہنا چاہیے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے ان کو آگے کیا، اب انہی کو انہوں نے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری ترجمان نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور مولوی محمود کی پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقاتیں 26 نومبر کی تحریک کو ڈائلیوٹ کرنے کی ایک کوشش ہے، باقی کچھ نہیں۔ یعنی فواد چودھری کہتے ہیں کہ ہم سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب نجم سیٹھی کہتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے ابھی پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے 26 نومبر کو اسلام آباد آنا ہے، ثانیہ 26 نومبر کی پہلی برسی کے موقع پر یہاں ہمیں ایک جلوس جلسہ یا احتجاج کرنا ہے۔ یہ جو اٹک سے 500 لوگوں سے ملاقات کی 2 روز پہلے سہیل آفریدی نے، وہ اسی تناظر میں کی گئی کہ وہ جو اٹک پل بند کرنے کا چیلنج دیا تھا رانا ثناء اللہ نے کہ وہ پار نہیں کرنے دیں گے،
اٹک والوں کو بلا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے گزرنا ہے تو یہ رستہ آپ نے کلیئر کروانا ہے. تو وہ پلان کر رہے ہیں کہ 26 نومبر کو ہم نے اسلام آباد آنا ہے. اگر وہ 26 نومبر کو اسلام آباد آنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تحریک بن رہی ہے ایک بار پھر فواد چودھری اور ان کے دیگر ہم خیال اس تحریک کو زائل کرنے کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایسی کوششیں ہوتی رہی ہیں, ضمانت ہونے لگے, رہائی ہونے لگے, بریت ہونے لگے تو اس کے اندر مذاکرات آ جاتے ہیں, ڈیلوں کی افواہیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور چیزوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.